نہیں ہوں۔ اور ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سوالات کیے۔ وہ سوالات کرنے والا در حقیقت ان بدقسمت بد نصیب لوگوں میں سے تھا جن کے دل میں عثمان غنی کا بغض ہے، عثمان غنی کی دشمنی ہے۔ وہ کہنے لگا عبداللہ بن عمر سے، بخاری شریف کی روایت ہے، اے عبداللہ، ہم نے سنا ہے کہ عثمان غنی جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ فرمایا نہیں، شریک نہیں ہوئے۔ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا عبداللہ، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ عثمان غنی ان لوگوں میں شامل تھے جو جنگ احد میں میدان احد سے بھاگ گئے تھے۔ میدان احد سے پیٹ پھیر کے بھاگنے والوں میں عثمان بھی تھے۔ فرمایا اچھا، اور کہو۔ تو عبداللہ، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ عثمان غنی اصحاب شجرہ میں سے نہیں ہیں، وہ 1400 صحابہ جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کی تھی، اور وہ آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی تھی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ تو عبداللہ، سنا ہے کہ عثمان غنی اصحاب شجرہ میں شریک نہیں تھے، ان لوگوں میں شریک نہیں تھے جنہوں نے اس وقت بیعت کی تھی۔ فرمایا تو نے سوال تو کر دیے ہیں، اب ان کا جواب لے کے جانا۔ گویا عثمان غنی کا دشمن عثمان غنی پہ تنقید کر رہا ہے، اور عثمان غنی کا دفاع عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں۔ عثمان غنی کا دفاع عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں۔ فرمایا تو نے اعتراض کیے ہیں، جواب لے کے جانا۔ سنو، تم کہتے ہو عثمان غنی جنگ بدر میں شریک نہیں تھے، تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ رقیہ جو حضرت عثمان غنی کی بیوی تھیں، سیدہ رقیہ اس موقع پہ بیمار تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان غنی سے فرمایا تھا کہ تم میری بیٹی کی اور اپنی بیوی کی بیمار پرسی کرو، تیمارداری کرو، دیکھ بھال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عثمان غنی اپنی بیوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تیمارداری میں مصروف تھے، اور جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ اور بدبخت، تجھے پتہ نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، جتنا تمام شرکائے بدر کو اور جنگ بدر کے ہر شریک کو مال غنیمت ملا تھا، اتنا ہی پورا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا تھا۔ عثمان غنی کو مال غنیمت میں پورا حصہ ملا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو جنگ بدر کے شرکاء میں قرار دیا، اور تم کہتے ہو کہ عثمان جنگ احد میں چلے گئے تھے اور جنگ چھوڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ تجھے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ فَاعْفُوا عَنْهُمْ۔ جنگ احد میں صحابہ سے جو لغزش ہوئی تھی، جو کمی کوتاہی ہوئی تھی، اللہ نے تمام صحابہ کی لغزش کو معاف کر دیا ہے، اور بدبخت اللہ تو تمام صحابہ کے لیے معافی کا اعلان فرماتا ہے، تو آج تک عثمان غنی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ تاریخ کی کتابوں کا حوالہ لے کے حضرت عثمان غنی پہ کوئی تنقید کرتے ہیں، صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کی ساری لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے۔ جب اللہ نے معاف فرمایا تو بعد میں کس کا حق ہے اور کس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کسی صحابی پہ تنقید کرے؟ اور تو کہتا ہے کہ عثمان غنی اصحاب شجرہ میں سے نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں اس موقع پہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، آپ نے آخر میں فرمایا لوگو یہ دایاں ہاتھ کس کا ہے؟ آقا یہ ہاتھ آپ کا ہے۔ یہ بایاں ہاتھ کس کا ہے؟ آقا یہ بھی ہاتھ آپ کا ہے۔ فرمایا اس وقت یہ بایاں ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ بایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، تم گواہ ہو جاؤ، میں اپنے اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں اور عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کے بیعت لی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، ہاتھ
آپ کا تھا، در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، آقا نیچے ہاتھ آقا کا ہے، اوپر ہاتھ عثمان کا ہے۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو اس طرح عثمان غنی اصحاب شجرہ میں شریک تھے۔ تو حضرات گرامی، ذوالحجہ کی آج 19 تاریخ ہے، کل کی جو گزشتہ تاریخ گزری ہے 18 ذوالحجہ عثمان غنی کی تاریخ شہادت ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی شہادت کے حوالے سے اور اس طرح آپ کی سخاوت اور آپ کی دیگر زندگی کے گوشوں کے حوالے سے مزید کچھ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کی تنقید سے شعوری غیر شعوری طور پر اللہ تعالی ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔